السلام علیکم جناب، اس وقت میں فتح جنگ چوک سے تھوڑا سا فوج چوک کی طرف ستار چوک کی طرف ہوں. یہاں پہ یہ جو فٹ پاتھ ہے اس کے متعلق آج میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں دو مسئلے ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ فٹ پاتھ جو ہے یہ کہیں سے اوپر ہے اور کہیں سے نیچے. یہاں پہ تقریباً 2 فٹ کا فاصلہ ہے. اسی طرح یہاں سے پھر کم از کم 2 فٹ نیچے ہو گیا ہے. یہاں سے 6 انچ کا فاصلہ ہے. اور اس طرح اگر آپ چلتے رہیں اسی راستے پہ تو اسی فٹ پاتھ کو لوگوں نے جگہ جگہ پہ مختلف طریقوں سے انکروچ کیا ہوا ہے. یہ روڈ سے تقریباً 1.5 فٹ کے اونچا ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں تو آپ اس بندے نے اس کو انکروچ کر دیا ہے. اسی طرح آپ اس سے آگے جائیں تو اس کی جو گندگی کی جو حالت ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس پہ جو کنسٹرکشن آلریڈی کی گئی ہے تو اتنی خستہ اور اتنی خراب کی گئی ہے کہ اس کا جتنا بھی میٹیریل تھا وہ سارا اس سے اکھڑ چکا ہے. اور اس کی حالت جو ہے وہ دن بدن مزید خراب ہوتی جا رہی ہے. اس کے نیچے ایک نالا بھی ہے، وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، اس پہ تو بولنا بات کی بات ہے. لیکن اس کی جو خستہ حال ہے وہ دیکھ کر محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے یہاں پر کوئی کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام موجود نہیں ہے. اسی طرح جس بھی لوگوں کے گھروں کے سامنے یا ان کی دکانوں کے سامنے اس طرح کوئی جگہ ہوتی ہے تو وہ اس کو انکروچ کر کے آگے کی طرف روڈ پہ نکال لیتے ہیں. اب یہ 2 فٹ باہر نکلا ہوا ہے. اسی طرح اس فٹ پاتھ کی بھی یہی سچویشن پوزیشن ہے. اس کے علاوہ اس پہ ایک اور مسئلہ ہے. جیسے دیکھیں اب یہاں سے اونچا تھا، یہاں سے بھی نیچے کر دیا گیا ہے. اب یہاں سے اس بندے کے برابر کر دیا گیا ہے. اب یہاں سے اس نے اس کو انکروچ کر دیا ہے. یہاں سے اترنے کے لیے پھر یہ 2 فٹ اونچا کر دیا گیا ہے. اسی طرح اگر آپ اس پہ چلتے رہیں تو یہ فٹ پاتھ جو ہے یہ فٹ پاتھ ہے، لیکن بیسیکلی یہ لوگوں نے اپنے ریتوں کے لیے اپنے کاموں کے لیے انکروچ کر کے اس کو استعمال سے باہر نکال دیا ہے. اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس سے اوپر ایک اور جو رونے اور خفگی کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایریا ہے مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہاں کا جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے وہ شاید ستو پی کے سو گیا ہے یا کیا ہو گیا ہے. یہ ہمارے حالات ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹس کے کہ سارا ملبہ اور کچرا جتنا بھی ہے یہ ان روڈوں کے ان فٹ پاتھوں کے اوپر پڑا ہوتا ہے. یہ جی ایریا السلام علیکم، یہ ہے جناب آٹو. السلام علیکم جی، خیریت ہے؟ ٹھیک ہے. یہ ماشاءاللہ آٹوز ہے اور اس کے قریب یہ جو کچرا آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ دیکھیں. اور اس کی فٹ پاتھ کی جو پوزیشن ہے وہ بھی دیکھیں جی. یہ اچھا اس میں جو نالوں کی پوزیشن ہے کہ اس پہ کوئی بندہ آئے گا، اس کا جو نالا ہے اس کی پوزیشن بھی آپ دیکھیں. آگے چلے جی میرے ساتھ. یہ تھوڑا سا میں آگے تک جاؤں گا اور پھر اپنی بات کو روکوں گا. یہ دیکھیں اچھا جی، یہ ملبہ بھی دیکھیں. یہ تھوڑا سا اور آگے ہیں جی، یہ بھی دیکھیں. پھر اس کے علاوہ یہ فٹ پاتھ ہے جی، آپ اس کو نالا نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو فٹ پاتھ کہیں گے. پھر یہاں پہ اس کو 2.5-3 فٹ اور نیچے پھر اس میں یہ نالا. اگر یہ فٹ پاتھ ہو بھی اور اس کو کوئی یوز کرے بھی تو کیسے یوز کیا جائے، آپ اس کی پوزیشن دیکھ سکتے ہیں. اس سے تھوڑا اور آگے جائیں گے تو یہ میں پہنچ گیا ہوں جناب ستار چوک تقریباً میں پہنچ گیا ہوں. یہاں پہ یہ ان رکشے والوں کے انکروچمنٹس، یہ ایک سریا شاپ ہے میرا خیال ہے. اور پھر یہ نالے کی پوزیشن، پھر آگے جائیں. یہ صورتحال ہے.
جو قومیں اپنی مادھرتی کو صاف نہیں رکھتی وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ایریا کہ یہ کمیٹی کے ایریا میں آتا ہے یا یہ ایریا جو ہے یہ میونسپل کمیٹی کے ایریا میں آ رہا ہے یا یہ کنٹونمنٹ بورڈ کے ایریا میں آ رہا ہے، یہ تو مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن اس کی فٹ پاتھ کی پوزیشن یہاں یہ پوزیشن ہو گئی ہے۔ اب یہ لگ رہا ہے جیسے یہ ان دکانوں کا کہ اپنی وہ کیا اسے کہتے ہیں، ان کا اپنا جگہ ہے، یہ فٹ پاتھ ہی نہیں ہے، یا فٹ پاتھ کو اور بھی انکروچ کر دیا گیا ہے، اور یہاں پہ فٹ پاتھ جو ہے وہ کم از کم 2.5 فٹ آپ اس کو اونچا دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سارا جو سچویشن میں نے آپ کو دکھائی ہے، کیا گورنمنٹ کے کاموں میں ایسا ہوتا ہے کہ کہیں اپ سوئنگ کر کے بھی ڈاؤن ہوں گے؟ میری نظر میں نہیں۔ تو پھر کیوں ایسا ہے؟ ایک اور سائڈ آپ کو دکھاتا ہوں جو دوسری سائڈ ہے، یہ اب دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ اب فٹ پاتھ کا ایریا ہے، یہ میں فٹ پاتھ پہ جا رہا ہوں، یہاں پہ یہ الہدا اٹک برانچ کا جو پورشن ہے جو بورڈ لگا ہوا ہے یہ مکمل یہاں پہ انڈیا نے انکروچ کر دیا ہے، اور یہ پورا فٹ پاتھ جو ہے یہ کسی کام کے نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ کوئی بندہ چل پھر نہیں سکتا۔ اس گیٹ نے اس کو انکروچ کر دیا ہے، اور پیچھے سے یہ بھی سارا اسی طرح اوپر نیچے، یہ جتنے فٹ پاتھ ہیں یہ یوز نہیں ہو رہے، تو اس سے یوز نہ ہونے کی وجہ انکروچمنٹس اور جاگیرداری، اجارہ داری، اور اس کے اپس اینڈ ڈاؤن، اس فٹ پاتھ کا ٹوٹا ہونا، اور اس میں نالوں کا کیا اسے کہتے ہیں، نالوں کے ڈھکنے کا نہ ہونا، یہاں پہ اب انہوں نے انکروچ کر دیا۔ اب میں تھوڑا سا ذرا اور پیچھے آتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ، یہ اب یہاں سے تھوڑا سے موڑ دیا گیا ادھر، کیونکہ یہ یہاں آنا چاہیے تھا، یہ 1 فٹ یہاں پہ انہوں نے، اسی طرح یہ انکروچمنٹس ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ پراپرٹی ہے جس پہ ہمارے اکثر ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اٹک سے انکروچمنٹ ختم کر دی ہے، تو یہ وہ انکروچمنٹس ہے جو ہم نے ختم کی ہیں، اور یہ وہ سچویشن ہے جو عوام کی زمین ہے، جو ان کے ٹیکسز سے بنے ہوئے فٹ پاتھس ہیں، تو ان کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ جو 3 فٹ یا 4 فٹ کا فٹ پاتھ ہے وہ یہاں پہ آ کے 2 فٹ رہ گیا ہے۔ اب میں آگے چلوں گا، میرے ساتھ رہیں جی۔ یہ اب اس میں جس ٹھیکیدار نے یہ بنایا ہے اس کو اس میں فائدہ ہے، اس کو اس میں فائدہ یہ ہے کہ اس نے 4 اینٹیں لگا کے اس 4 فٹ کے فٹ پاتھ کو 2 فٹ کر دیا ہے، اور یہ میں میری مادھرتی کا جو پیسہ ہے وہ جیب میں ڈالنے، حرام کھانے اور اپنے بچوں کو حرام کھلانے کا ایک زبردست طریقہ ہے، اور چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے میری اس مادھرتی کی یہ پوزیشن ہے کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے۔ لیکن اس کا کوئی بیٹا ہو تو اس کو پوچھے، کاش اس کا کوئی بیٹا ہو تو اس کو پوچھتا کہ میری اس مادھرتی کو ایسے ہر طریقے سے، ایک سویپر سے لے کر ایک صدر تک، ہر بندہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں تلا ہوا کیوں ہے؟ کوئی اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس اٹک میں کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے کہ اس کا پوچھے کہ میری یہ مادھرتی کی حالت ایسی ہے، یہ کیوں؟ تو یہ وہ حالات ہیں جس کی وجہ سے ہم دن بدن نیچے سے نیچے تر ہوتے جا رہے ہیں۔ کون پوچھے گا اس کو؟ میری اس دھرتی کا کون پوچھے گا؟ کہ اللہ ہی مالک ہے۔ یاد رکھو ٹھیکیداروں، یاد رکھو بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ والے لوگوں، یاد رکھو وہ لوگ جو آپ لوگوں کو ہم نے بڑے بڑے سیٹوں پہ بھیجے ہوئے اور آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی ڈیوٹی ہے کس چیزوں کو پوچھے، لیکن آپ نہیں پوچھتے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ اگر فرض کریں یہاں دنیا میں کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا، تو یوم قیامت، یوم آخر، یوم حساب آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس قوم کا پیسہ آپ لوگوں نے کھایا تھا، یہ 1 روپے ایک بندے کا نہیں بلکہ پوری قوم کا پیسہ ہے، اس سے آپ کو پوچھا جائے گا اور آپ کو حساب دینا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔